ظاہر کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے قدر پر یقین لانے کا نام ایمان ہے۔ ظاہر سے کفار و مشرکین غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مومن کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے اور وہ بصیرت کی نگاہ اسے اللہ عطا کرتا ہے۔ ظاہری آنکھ جو نہیں دیکھتی وہ اندر کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کا نام بصیرت ہے، بصارت بصیرت۔ تو ظاہری طور پر بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے نا بھائی؟ کئی واقعے آپ کے سامنے بیان کیے۔ صاحب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا۔ ظاہری آنکھ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ موت کے منہ میں ڈال رہی ہے، لیکن ان کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور صحیح اور سلامتی کے ساتھ اللہ نے اس بچے کو ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ یہ ہے اللہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اللہ نے کہا تھا ہم اس کو تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسول بنائیں گے۔ نہیں، یہ بچہ آگے بڑھ کے جلیل القدر پیغمبر ہوگا کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر جن کو بے شمار 9 معجزات اللہ نے عطا کیے تھے۔ تو یہ ہے نا، ظاہری آنکھ کچھ دیکھتی ہے اور اندر کی بصیرت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو مومن تو ہے نا ظاہری آنکھ سے بھی دیکھتا ہے لیکن اس کی نگاہ کیا ہو، چشم بینا رکھتا ہے، حقیقت کو دیکھتی ہے اس کی آنکھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ یہ موت نظر آئے گی نا کہ جس کی تلاش ہے لوگوں کو، جس کو قوم قتل کرنا چاہتی ہے اور 50 نوجوان قوم کے صاحب جمع ہو گئے، اکٹھا ہو کے اس کے گھر کو گھیر لیا ہے، قتل کریں گے۔ تو آدمی اپنے بستر پہ کسی کو لٹائے تو صاحب ڈر کے مارے کوئی دوسرا لیٹنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ لیکن علی کرم اللہ مومن تھے، بچپن سے ان کی پرورش ہوئی تھی انہیں کی آغوش، ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اس لیے کوئی ہمیں زک نہیں پہنچا سکتا۔ اطمینان کی نیند آئی اور پھر آ کے جن لوگوں کی امانتیں اللہ نے ان کے سپرد کی تھی ان سب کو لوٹا کے وہ آ کے مدینے میں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان، ہے نا؟ ایک دو نہیں، بے شمار واقعہ پیش آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو وہ جتنے صحابہ تھے سب تو ایسے ہی نہ تھے، ظاہر کو بھی دیکھتے تھے باطن کو بھی دیکھتے تھے، ہے نا بھائی؟ ایمان ان کا اس درجے کا تھا کہ کبھی ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، رات کو بھی سورہ صف ہی کی چند آیتیں پڑھی گئی تھیں اور اس کے بعد کی آیتیں بھی پڑھی، تو اسی سلسلے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسا کرو، یہ 2 نسخے ہیں، 2 تدبیریں ہیں، ہے نا؟ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اس دردناک عذاب کی تفصیلات اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، جس کو پڑھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ یہ عذاب ہونے والا ہے، ہم کیسے بچیں اس عذاب سے؟ اس کے لیے اللہ نے 2 تدبیریں بتائی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لانا، اور دوسرے مجاہدے کرنا، یعنی محنت کرنا، مشقت اٹھانا دین کو غالب کرنے کے لیے،
دین کے غلبے اور فروغ کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جتنا آپ کی طاقت ہے، جتنی صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے، اس کو لگا دیجیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ مجاہدہ ہے، ایمان اور مجاہدہ، یہ دو نسخے ایسے ہیں جس سے آپ دردناک عذاب سے بچ سکیں گے آخرت میں، اور یہی اصل کامیابی۔ جو اس عذاب سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، چاہے وہ پھٹیچر ہو، نان شبینہ کا محتاج ہو، غربت و افلاس دنیا میں اس کی مقدر بنی ہو، لیکن وہ ایسا کامیاب ہے کہ صاحب بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ دنیا کے سپر طاقتیں کہلاتی ہیں، صاحب وہ بھی رشک کریں گی کہ کاش میں بلال حبشی ہوتا، غلام سہیل رومی ہوتا، عمار ہوتا، ہے نا بھائی، اس طرح کے لوگ۔ اور یہ بیچارہ غریب مفلس جس کی زندگی قربت میں گزری، لیکن ایمان نے ان کو طاقت و توانائی عطا کی، اطمینان قلب عطا کیا تھا جو کسی کو میسر نہیں۔ اطمینان کے ساتھ دنیا کی زندگی گزری، ہے نا بھائی، اور آخرت میں اللہ نے اس دردناک عذاب سے اسے بچا لیا، اور جنت ایسی جنتوں میں داخل کیا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ سدا بہار، کبھی خزاں طاری نہیں ہوگی۔ جنت کے درختوں پر پھل اور پھول میوے ہمیشہ رہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ موسم کا پابند ہے کہ اب آپ ابھی آم نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آم کا موسم نہیں آنے والا ہے، منجر لگے گا، پھر پھل لگیں گے، پھر وہ پختہ ہوگا، پھر پکنا شروع ہوگا، ابھی آپ تلاش کیجیے آم نہیں ملے گا۔ لیکن وہاں جنت کے اندر جو میوے ہیں، پھل ہیں، وہ کسی موسم کے پابند نہیں ہے نا، سال بھر کے بھر ہمیشہ وہ فراہم ہے، جب چاہیں آپ استعمال کریں۔ تو یہ اصل کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ایسے حاصل ہے، ایمان کے ساتھ مجاہدہ شرط ہے نا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تب بھی نا ذرا مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے نا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے صاحب برے ہو گئے ہیں جاری کے موسم میں، ہم تو کہتے ہیں جو لطف اور لذت اللہ نے رکھی ہے اس کام میں، گھر میں چاہے آرام سے آپ پڑے رہیں، ہے نا، اب وہ گھر میں ہوائیں آ رہی ہیں، سو رہے ہیں، سب انتظام ہے، لیکن کہاں وہ لطف و لذت؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو لذت ہے اور ایمان کی جو حلاوت ہے، وہ تو اسی راستے میں نصیب ہوتی ہے۔ وہ مزہ آ جائے تو نکلنا آسان ہے۔ تو یہ ہے صاحب دو نسخہ ہوا نا۔ ہاں، ہمارے استاد وہ کہتے تھے کہ صاحب 2 ٹیبلٹ دے رہے ہیں، اس کو ہضم کر لو، اس کے بعد پھر دوسری دوائی دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی 2 ٹیبلٹ دیا نا بھائی، ایمان اور مجاہدہ، اس کو ہضم کرنا ہے نا۔ ہاں، اس کے بعد والی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ، ہے نا، اللہ کی مددگار، اللہ مدد مانگ رہا ہے، اس کو تو اللہ رب العزت تو کن فیکونی تصرف کا مالک ہے نا، جو کہہ دے ہو جا ہو گیا۔ ہمارا کیا محتاج ہے؟ دنیا میں پوری دنیا کا محتاج نہیں ہے، لیکن آزمائش ہے یہ کہ آپ کتنا اپنی ذات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور کتنا اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی اللہ دیتا ہے، اور یہی فرق ہے۔ ایمان والوں کو اللہ چن رہا ہے، منتخب کر رہا ہے، جن کو یقین ہے اللہ کے وعدوں پر، کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ برحق ہے، یہ شیطانی وعدہ نہیں ہے،
شیطان نے تو بہت وعدے دلائے، دھوکہ دیا ہے نا، سبز باغ دکھلا کے گمراہ کیا ہے نا، اور نفس کے بندوں نے اس کی اتباع اور پیروی کی تو مزہ آ رہا تھا۔ اور شیطان قیامت کے دن آخری تقریر کرے گا، ہے نا صاحب، آخری تقریر اس کی ہوگی۔ جب اس کو لعنت ملامت کریں گے تو کہے گا مجھے لعنت نہ کرو، اپنے آپ کو لعنت کرو، ملامت کرو، تم نے تو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی تھی، نہیں تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمہارے سامنے تھی، کتنے پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ اخلاق، خیر خواہ، ان کی بات چھوڑ کے تم نے ہماری مانی، اس لیے کہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ تو اپنے آپ کو ملامت کرو نا، ہم کو کیوں برا بھلا کرے، ہے نا۔ جو آخری تقریر اس کی ہوگی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب شیطان کہے گا، ہے نا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، حق وعدہ، جس کا تذکرہ ہوا نا، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا، اور دنیا میں بھی فتح و نصرت عطا کرے گا، جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا، جنگوں میں فتح یاب ہوئے، بالآخر مکہ فتح ہو گیا، یہ آخری فتح تھی، اس کے بعد تو پورا جزیرہ عرب ہی اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ان سے کہا گیا آگے 4 مہینے غور و فکر کر لو، سمجھ میں ایمان آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو چلے جاؤ جزیرہ عرب چھوڑو، یہاں دوسرا دین نہیں ہوگا، یہ توحید، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہوگا۔ اب حجاز میں اور جزیرہ عرب میں اللہ نے اس جزیرے کو کفر و شرک سے خالی کر دیا۔ تو اللہ کا جو وعدہ تھا دیکھا دنیا میں بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کن کو غلبہ ہوا؟ ارے مکہ کن لوگوں نے فتح کیا؟ جن کو نکالا گیا تھا ظلماً، جن کو مارا گیا تھا، کوڑے برسائے گئے تھے، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، یہ در و دیوار کے مالک، سیاہ و سفید کے مالک اللہ الصمد۔ آج مکہ ان کے ہاتھ میں، اسلام کا جھنڈا کعبے پر لہرا رہا ہے، اور وہاں اللہ کے نبی اپنا گورنر مقرر کر رہے ہیں، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ یہ سمجھ میں آئے تو ایمان قبول کر لو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے اسلام، اور نہ سمجھ میں آئے گا تو دنیا وسیع ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ دیکھیے نا، یہ اکرمہ جا رہے تھے نا، چھوڑ کے کیا ہے، محمد تو سب کو چھوڑ دیں، ہم کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ ابو جہل وہ کٹر دشمن تھے، اور میں بھی کٹر دشمن تھا، کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا جس کو ہم نے چھوڑا ہو اور زخم نہ پہنچایا ہو اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، ان کے ساتھیوں کو، کتنوں کو قتل کیا ہم، تو اس لیے سب کو چھوڑ دیں، ہم کو نہیں چھوڑیں، تو مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے، ہے نا۔ ان کی بیویاں آئیں، ایمان لائیں، ہندا ایمان لائیں اللہ کے نبی پہ، اور اکرمہ کی بیوی نے ان کے لیے مہلت لی، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کو بھی معاف کر دیجئے، معافی مانگی، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ کشادہ دل اللہ کے نبی کا ایسا تھا کہ اللہ سمجھ کہ یہ ابو سفیان ہیں جو لڑتے رہے اللہ کے نبی سے، اور مکے سے نکال باہر کیا تھا ان مظلوم مسلمانوں کو، غلبہ کا ہوا۔ دیکھ لیا اللہ دنیا میں وعدے کس طرح پورے ہوئے، اس لیے صحابہ کو تو یقین ایسا تھا، صاحب کی اس کی کوئی مثال ہے، اس لیے جہاں بھیج دیا روانہ ہو گیا۔ تو اب اللہ کا ایمان والوں سے خطاب ہے آگے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی مددگار ہو جاؤ، سارے ایمان والوں سے خطاب ہے، صرف مولانا شاہ نواز صاحب ہیں اور انوار کریم بھائی ہیں اور دوسرے جماعت کے ساتھی ہیں، ان سے خطاب ہے یا سب سے خطاب ہے؟ پوری امت سے نہ ہے بھائی،
جس نے بھی ایمان کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ محمد رسول اللہ، ان سب سے خطاب ہے اللہ کا کہ اے ایمان والا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ انصار مدینہ جس طریقے سے مہاجرین کے لیے مددگار بنے تھے، سب کچھ قربانی دی تھی، اپنے مال جائیداد میں ان کو شریک کر لیا تھا اور کوئی بوجھ نہیں سمجھا، سعادت سمجھی کہ اللہ کے یہ مومن بندے جو وطن چھوڑ کے بھاگے ہیں، ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے۔ اللہ کہ یہاں کس چیز کی کمی تو ہماری قربانی دیکھنا چاہتا، تو صاحب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ نماز روزہ کر لینا، احکام اسلام کو بجا لانا انفرادی طور پر، یہ نصرت دین کی نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ کہ فرائض پر عمل کرنا ہے، نماز فرض ہے پڑھیں، روزہ اللہ نے فرض کیا، اگلے مہینے سے آپ روزہ رکھیں گے رمضان کے، ہے نا بھائی، اور زکوٰۃ سالانہ ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے حج بھی کیا ہے صاحب استطاعت، اور جن لوگوں نے نہیں کیا جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے، صاحب استطاعت ہیں، پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ جائے، آپ کی صحت بھی اس لائق رہے یا نہ رہے، ہے نا۔ ابھی ایک صاحب دکھا رہے تھے نا، مفلوج ہو گئے فالج زدہ، کہ ایک سائڈ جو ہے بالکل ہی ناکارہ ہو جاتا، تو کب کیا حادثہ پیش آ جائے، صحت کا کیا ٹھکانا۔ اس لیے کتنی سخت وعید ہے، من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جو زاد و راحلہ کا مالک ہو، سواری ہو، ہے نا، اور پیسے پاس میں ہوں کہ سفر کے لیے جا سکے اور لوٹ کر آ سکے، اور یہاں بال بچے ہے نا کے لیے چھوڑ جائے اتنا جس سے ان کا گزر بسر ہو جائے، اتنا ہے تو آپ مستطیع ہیں، اور آپ پر حج فرض ہے نا، اس لیے حج فرض ادا کیجیے۔ ہاں صاحب، نہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کے مریے، نصرانی بن کے بنیے۔ جی ہمارے علاقے کے بڑے عالم تھے ہمارے استاد مولانا قاری توفیق صاحب، تو انہوں نے کہا میاں جوانی میں کر لو حج، مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، ڈاٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے بیچارے بڑے مخلص، تو اب کر لو اور آپ کا انتظار مت کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے حج ہو گیا، ہے نا صاحب۔ تو ایسی آپ ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ تو بہرحال یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرائض اسلام ہے نا، دین کی نصرت نہیں ہے، دین کی مدد یہ نہیں ہے، دین کی مدد تو یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے آپ محنت کریں۔ آج اس کی ایک شکل ہے نا بھائی، یہ خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل کے مجاہدے کرنا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہم دین بھی سیکھتے ہیں نا، دین کا سیکھنا فرض ہے، مدرسے کی تعلیم تو حاصل کی ہی نہیں، تو دین کہاں سے جانیں گے؟ تو اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھ رہے ہیں، اور کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے اور سفر کرے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے، تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ چل رہے ہیں جماعت میں نکلے ہیں، ان کا ایک مقصد طلب علم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دین طلب، دین سیکھنا، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا۔ مجلسیں لگتی ہیں نا، اس میں دیکھیے فضائل اعمال پڑھے، اعمال کے فضائل پڑھ کی کتاب جو پڑھی جاتی ہے، منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے صفات کا، تو یہ کیا ہے؟ طلب علم ہے، اور اللہ کے گھر میں آپ ٹھہرتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو؟ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے،
اس راہ میں چلنے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اب کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ ان کو بھی سمجھ دے۔ تو صاحب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، کہ دین کیسے غالب آ جائے، دین کو کیسے فروغ حاصل ہو، کہ ہمارے گاؤں، ہماری آبادی اور بستی گار مسلمان اللہ کے سامنے سرنگوں ہو، سجدہ ریز ہو، ہے نا بھائی؟ ہاں، اتنی بڑی بستی صاحب، چلیے صاحب یہاں کام ہوا ہے تو 200 250 ہیں، یہ ہیں آنے والے، لیکن سب آ جائیں تو مسجد میں جگہ نہیں۔ تو ابھی کام ہوا ہے اور کام باقی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے محنت تیز کرنی ہے کہ مسجد بھر جائے۔ ہاں صاحب، اس وقت تک ہمیں دم نہیں لینا ہے، اور صرف اپنی آبادی نہیں بلکہ کم سے کم یہ 10 کوسہ آس پاس کی بستیاں ہیں، ہے نا، اس ان علاقوں میں بھی جانا ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہے نا، تاکہ آپ ان قرى مکے والوں کو ڈرائیں نبی، اور جو اس کے آس پاس ہو۔ تو طائف گئے نا بھائی، یہ ہے ومن حولہا، طائف گئے وہاں، اور وہاں سے پتھر کھا کے آئے، لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، لیکن فریضہ تو ادا ہوا نا۔ اور اس قربانی کا اثر یہ پڑا کہ وہی قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ آگے چل کے مسلمان ہوئے۔ اللہ کا فرشتہ تو آیا تھا کہ حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیتے ہیں، یہ چور چور ہو جائیں گے طائف والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ایمان لائے تو ان کی نسل والے ہیں نا، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے جو تمنا کی تھی، جو پیشین گوئی کی تھی، پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیے اسی قبیلے کی محمد ابن قاسم ثقفی ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے، اور ہم آپ ایمان لائے، ہمارے آبا و اجداد۔ دیکھ لیا، 18 سال کی عمر تھی، ہیں، ان کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے فتح کیا۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں تو رونا آ جاتا کہ اگر یہ نہ آیا ہوتا تو ہم کیا کرتے صاحب، ہم بھی مندر میں گھنٹی بجاتے تھے، ہیں۔ تو کتنا بڑا کرم کیا اللہ کہ صاحب اسلام کے جو اصول ہیں اس کو برتنا شروع کیا۔ یہاں تو اونچ نیچ تھی، ہے نا بھائی، یہ برہمن ہیں، یہ چھتری ہیں، یہ ویش ہیں، یہ شودر ہیں، نیچی ذات کے لوگ ہیں، ان کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہ ذات پات اور اونچ نیچ کا فلسفہ تھا غیر اسلامی، غیر شرعی۔ اور اس نے صاحب لوگوں کو قریب کیا، سینے لگایا، دسترخوان بچھایا، سب کو اپنے ساتھ کھلایا، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے ان کو کھلایا، جن کو شکر سمجھا جائے، ہے نا، دوم ہے، دساد ہے، ہریجن ہے، یہ لوگ ہیں نا، آج بھی ان کو عزت نہیں ملی۔ ہاں صاحب، ان کو نیچ سمجھا جاتا، جبکہ اسلام کے قانون میں سب برابر ہے صاحب، ایک سب آدم علیہ السلام، آدم و حوا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو سب کا درجہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ انتم کاسنان المشک، اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے کنگھی ہے اس کے دندانے کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو تو آپ سر جھاڑ سکتے ہیں، نوچا جائے گا، ہے نا، اس کو برابر ہونا چاہیے۔ دانت سب برابر ہوتے ہیں، تب جا کے ہم اپنی داڑھی بھی اسے کنگھی کرتے ہیں، سر میں بھی کنگھی کرتے ہیں۔ اور اگر چھوٹا بڑا ہو تو آپ کنگھی کا مصرف نہیں لے سکتے، تو سب برابر ہے۔ یہ مساوات اسلامی کے مطابق انہوں نے دسترخوان بچھایا اور ہریجنوں کو اپنے دسترخوان پہ کھلایا، بٹھایا، اور ان کے گلے لگایا، کہا تم تو ہمارے بھائی ہو، سب تو آدم کی اولاد ہے، اس نے تم کو نیچا بنا دیا۔ اللہ، پہلی دفعہ ان کو محسوس ہوا کہ واقعی ہم بھی انسان ہیں، اور عزت میں جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ دیکھ لیا آپ نے کس طریقے سے طائف نے کام کیا، جی،
ہاں طائف والے ہی نے اسلام پھیلایا ہندوستان کے اور سندھ کو فتح کیا اور علاقوں کو فتح کیا اور پھر آہستہ آہستہ اسلام پورے ملک میں پھیل گیا. تو صاحب وہ تو وہاں سے دریا پار ہو کے آئے, دریا پار کر کے, اور ہم تو یہیں رہ رہے ہیں 1000 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں مشرکین کے, اور ہم نے ان کو تک توحید کی دعوت نہیں پہنچا. خود ہی سو رہے ہیں تو دوسروں تک کیا دعوت. تو یہ ہے بیدار کرنے کی محنت. اللہ کے مددگار بن جاؤ لوگوں, کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار. تو اللہ کے نبی نے جب آیتیں نازل ہوئیں تبلیغ کا حکم ہوا, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے کھانے کا انتظام کیا, دعوت دی, بلایا دسترخوان پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, خاندان والوں کو, ہاشمی گھرانے کو, قریش کو, اور ان کے کھانا کھلانے کے بعد دعوت کے بعد انہوں نے کہا کہ من ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرتا ہے. میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں, اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے, اس کام میں کون میرا ساتھ دے گا. کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے. کوئی جواب نہیں دے گا, ہے نا. تو ایک بچے کھڑے ہوئے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کا مددگار ہوں, مرتے دم تک آپ کے دین کی مدد کروں گا. اور انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہی حضرت علی بن ابی طالب اس وقت بچے تھے, اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے یہی علی بن ابی طالب ہیں. دیکھا صاحب, ان کے بیٹے بھی جو حضور کے نواسے تھے, حضرت حسن بڑے بیٹے, بھی زہر دیا گیا, شہید ہوئے. اور چھوٹے بیٹے تو میدان کربلا میں ہزاروں ہزار دشمنوں کے بیچ میں شہادت کا جام نوش کیا ہوا, حق کے لیے, حق کے غلبے اور فروغ کے لیے. نہیں تو سب کچھ دنیا ان کا استقبال کر رہی تھی کہ آپ کو یہ دیں گے, یہ دیں گے, سب انتظام کر دیں گے. کہا توبہ استغفراللہ, ہمارے نانا جان کا لایا ہوا دین, اس پر آنچ آئے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں, یہ گوارا نہیں ہے. سر کٹا دیا. 10 محرم کو عاشورہ کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا, جس میں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا. اپنے خاندان کے بیٹے, بھتیجے, نواسے, فلاں چلا, اللہ 1-2 خاندان نبوت کے ساتھ 20 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. ہاں, تو یہ ہیں سب کچھ بازی لگانے والے دین مصطفیٰ کے لیے. حضرت علی, سیدنا حضرت علی کرم اللہ, اور بالآخر ان کو بھی شہید کیا گیا, شہید ہیں. ہاں, تو انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی, جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. اور اسی طریقے سے مہاجرین و انصار, صرف سیدنا حضرت علی نہیں ہے بلکہ پوری جماعت ہے, قرآن شہادت ہے نا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور اسلام کی طرف سبقت کرنے والے شروع میں, اور مہاجرین ہیں وہ مکے کے, انصار ہیں مدینہ کے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو بھی ان کی اتباع پیروی کرے گا احسان اخلاص کے ساتھ قیامت تک, سب اس وعدے کے, ہے نا, سب کے لیے یہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے نا دین کی نصرت کا فریضہ انجام دیں گے, اللہ کا یہ وعدہ ان سب کے لیے ہے. آج بھی قربانیاں دینے والے, ہے نا صاحب, اور ان مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے, اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے, نکلنے والے, اللہ کے دین کے فروغ کے لیے, ہے نا صاحب. دیکھیے پوری آبادی ہے, محنت کیا صاحب, ایک چرلا لگایا تو ماشاءاللہ کتنے سارے لوگ نکلے اللہ کے راستے. نماز زندہ ہو گئی, جماعت کی نماز, مسجد آباد ہو گئی, عورتوں میں دین آیا, ہے نا بھائی. یہ ہوا
جب ایک شخص نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی تو اللہ نے اپنے وہاں دین کو غالب کر دیا۔ یہ کوشش جاری رہے گی، ہم سب بھی مل کر کے اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے۔ یہی آواز لگ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، صرف نماز روزے پر اکتفا نہ کرو تو فریضہ ہے نا بھائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر بھی عمل ہو۔ صاحب زمانے کی قسم کھا کے اللہ پڑھا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا۔ یہ انفرادی عمل تھا، اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ ہے دعوت اللہ، یہ ہے تبلیغ، یہ بھی فرض کیا ہے اسی خدا نے۔ اور جب تک یہ چار کام نہیں کریں گے پوری کامیابی نہیں ملے گی۔ کسی مولوی کی بات تھوڑی ہے، اللہ کی بات، چھوٹی سی صورت میں اللہ نے بیان کر دیا جو سب پڑھتا ہے، رات دن ہم پڑھتے ہیں انسان۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کہ ایمان عمل صالح، نماز پڑھنا عمل صالح ہے، روزہ رکھنا عمل صالح ہے، قرآن کی تلاوت تسبیح عمل صالح ہے نا بھائی، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ تو یہ کام تو ہم نے کیا، لیکن آگے بھی اس کے ہے، آگے بھی کچھ ہے۔ وتواصوا بالحق، ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھا کہ ستارے ہی تک دنیا ہے، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ایسا تو ایمان والا ہے، یہ تو عالمی ہے، آفاقی ہے۔ نبی ہمارے عالمی تھے، پھر دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو ہم تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ تو بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، کہ مجھے کالے گورے سب کے پاس بھیجا گیا، عرب عجم سب کے پاس بھیجا گیا، میں سب کا نبی ہوں۔ تو صاحب پوری دنیا تک دین پہنچانا اپنی صلاحیت کے بقدر ہم پر فرض ہے۔ یہ فریضہ ادا کر کے ہم جائیں گے تو چھٹی زندگی میں کہاں چھٹی ہے نا۔ ایک دائی کہتے تھے صاحب کہ دائی مبلغ کی چھٹی کا دن اور آرام کا دن وہ ہے جب اس کا کفن سل رہا ہو، ہے نا۔ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے مر گئے، اللہ کے راستے میں شہادت کا شرف اللہ نے عطا کیا، اب کفن سل رہا ہے، قبر میں ڈالا جائے گا، فرشتے آئیں گے، اعزاز و اکرام کریں گے، اس کے قبر کو کشادہ کر دیں گے تحت نکاح، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی، ہوا آئے گی، رحمت کی ہوا، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو، اور اس کو تھپکیاں دے کے سلایا جائے گا کہ نیند پوری کر لیں قبر۔ تو یہ ہے انصار اللہ بنو، اللہ کے مددگار بنو، کہ اللہ کا دین سب کے لیے، اور دین ہی میں کامیابی ہے۔ جو دین لے کے آئے گا کامیاب ہوگا، جو بغیر دین کے آئے گا، چاہے امریکہ کا پریزیڈنٹ اور صدر ہی کیوں نہ ہو، برطانیہ کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ہندوستان کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، بغیر دین کے کسی کی نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرو، اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، حضور سے پہلے جو نبی آئے نا بنی اسرائیل کے آخری نبی، وہ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا۔ 33 سال ہی کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے جب دشمنوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی اور تختے دار پہ چڑھانا چاہا، پھانسی دینی چاہی، تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کا جو سب سے کٹر مخالف تھا اس کی صورت بدل گئی، تبدیل، عیسیٰ مسیح کی صورت میں، اور اسی کو لوگوں نے سولی دی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دی،
वलाकिन शुब्बिहा लहुम, मामला उन पर मुश्तबा हो गया। तो ईसा मसीह को तो अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। इन्होंने भी आवाज़ लगाई थी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज़ लगाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है जो अल्लाह के दीन में हमारी मदद करता है? तो ईसा इब्न मरियम ने भी तो यही कहा था, मन अंसारी अल्लाह, अल्लाह के दीन में हमारी कौन मदद करने वाला? क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारिय्यीन ने कहा, ये कौन? उनके सहाबा थे, है ना, लेकिन अल्लाह के दीन की मदद के लिए उठ खड़े हुए। वो धोबी थे, ज़ात के धोबी थे। कोई ऊंचा पेशा नहीं समझा जाता, लेकिन इस्लाम में कुछ भी नहीं ऊंचा और नीचा, ऊंचा और नीचा क्या होता है? इंसान अपने रिस्क की तलाश के लिए कोई पेशा अख्तियार करता है, चाहे वो कैसा ही पेशा हो, जायज़ कमा रहा है। हाँ, तो कपड़ा साफ करके लोगों की रोटी कमा रहा, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा। तो ये कौन थे? धोबी थे। जब अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी और कहा कि कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए हमारी मदद करता है, तो यही उठ खड़े हुए धोबी हजरात कहा कि नहनु क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारिय्यीन ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार, है ना। देखिए कितनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने कि बनी इसराइल का जितना लंबा चौड़ा इलाका था, हर हर बस्ती में पहुंचकर उन्होंने ईसा मसीह की दावत पहुंचाई, तबलीग की, लोगों को मुसलमान बनाया। ये कारनामा है हवारिय्यीन का। हाँ साहब, धोबियों का, कि पहले तो कपड़े साफ करते थे और उसके बाद लोगों का दिल मांजने लगे, दिल साफ करने कि कुफ्र शिर्क की गंदगी निकल जाए, कल्ब पाकीज़ा बन जाए, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो, कोई और न हो, दुनिया न हो, दुनिया की चीज़ें न हो, तब ना अल्लाह आता है। भाई कल्ब को पाकीज़ा बनाने के लिए दुनिया को निकालिए, दुनिया की मोहब्बत निकालिए। तो ये हवारिय्यीन थे जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया है ना भाई। इस्लाम की तारीख में उनकी कुर्बानी महफूज है, अल्लाह की किताब इसकी शहादत दे रही है। क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल की एक जमात ईमान ले आई हज़रत ईसा मसीह के दीन पर। वकफ़रत ताइफ़ा, और एक जमात ने इनकार कर दिया। हमेशा होता है ना भाई, मुखालिफिन भी कुछ होते हैं कि नहीं? अरे काम करने वालों को तजर्बा होगा, है ना भाई, इन्होंने वादा किया नहीं और उसके पीछे लड़ना नहीं है। हमारा काम तो रज़ा कराना है, जो आ जाए उसकी काम बनेगा, उसका फ़ायदा होगा, नहीं तो अल्लाह के दीन का क्या नुकसान, कुछ नहीं। हम कोशिश करने वाले, इस पर हमको सिला मिलेगा। इसलिए कभी मायूस ना होइए कि फला क्यों नहीं आया, फला क्यों नहीं आया, और उसको बुरा भला भी न कहिए कि वादा खिलाफी उसने की और ये किया। अरे ये रज़ाकाराना अमल है। हाँ, जो आएगा तो उसका फ़ायदा होगा, है ना। हाँ, दीन अल्लाह का मुस्तग़नी और बेनियाज़, कोई माने न माने, आए ना आए, काम होगा। अल्लाह अफराद को खड़े करेंगे। हाँ साहब, अल्लाह ने तो ये खबर दे दी उम्मत को, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम तुम ला यकूनू अमसालकुम, अगर तुम भूगर्दानी करोगे तो क्या होगा? तो अल्लाह तुम्हें बदल करके तुम्हारी जगह पर और दूसरों को लाएगा, फिर वो तुम जैसे नहीं होंगे, हैं, एहसान फरामोश और नाशुक्रे वो नहीं होंगे, शुक्रगुजार होंगे। तो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाइए, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश कीजिए, पूरे इलाके में दीन जिंदा हो, मस्जिदें आबाद हो जाएं, कोई बेनमाजी न रहे। जी साहब, इतनी कोशिश मतलूब है। अभी तो इलाका सोया हुआ है, कोशिश आपने की है तो अल्लाह का फजल है, फ़ायदा तो हुआ, लेकिन 100% हुआ है भाई। हाँ, किसी गाँव में आप देख लीजिएगा,
इतना काम होने के बावजूद कि माशाअल्लाह 4 महीने चिल्ले वाले साल वाले लोग नज़र आएंगे, लेकिन इनकी कोशिश के बावजूद अभी आधे से ज़्यादा लोग तो सो रहे हैं कि नहीं है। तो इनको भी लाना है अल्लाह के घर कोशिश करके, और पूरे इलाके में साहब जितनी बस्तियां हैं हमारे इलाके में, है ना, इन सबको क्या करना है, बेदार करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हमारी कोशिश को देखेगा तो अल्लाह मिजाज बदल देगा, हालात बदल देगा। तो अल्लाह के हाथ में है ना, जब वो अपने नेक बंदों की कुर्बानियाँ देखता है, कोशिश देखता है, तो फैसला हिदायत का आम करता है। तो इंशाअल्लाह साहब हम सब लोग कोशिश करेंगे। हाँ साहब, कितना वक्त हो गया? रात का वक्त